اور ناظرین ابھی آپ کو براہ راست سے چلیں گے کراچی، جہاں اس وقت عوام پاکستان پارٹی کے رہنما مفتاح اسماعیل نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اسمبلی کے ممبران بڑی چلاتے ہیں کہ ساورن ہونی چاہیے پارلیمنٹ، بالکل ہونی چاہیے ساورن پارلیمنٹ، لیکن ساورنٹی کا مطلب یہ ہے نا کہ جس اسمبلی کے ممبر سے آپ ووٹ مانگ رہے ہیں اس کو کم از کم رات کو دیکھنے تو دو کہ کس چیز پہ ووٹ کر رہے ہو۔ وہاں پہ عدالت چل رہی ہے، کبھی پتہ چلتی ہے کہ کسی کا ووٹ کاؤنٹ ہونا چاہیے، پھر پتہ چلتی ہے نہیں ہونا چاہیے، پھر پتہ چلتی ہے ہونا چاہیے۔ جیسا جج بیٹھا ہوا ویسا فیصلہ آ رہا ہے۔ آئین کی تو کوئی پاسداری نہیں کر رہا۔ کبھی پروسیجرز کے رول آ جاتے ہیں کہ 3 لوگوں کی ججوں کی کمیٹی ہوگی، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ماسٹر آف روسٹر نہیں ہوگا، اس کے بعد پتہ چلیے کہ ماسٹر آف روسٹر اس کو پھر بنا دیا ہے۔ تو یہ پاکستان کے آئین کے ساتھ مذاق ہو رہی ہے، پاکستان کی معیشت کے ساتھ مذاق ہو رہی ہے، پاکستان کی حکومت کے ساتھ مذاق ہو رہی ہے، اور فرینکلی اگر اس قسم کی مذاق ہو رہی ہے تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی سالمیت کے ساتھ مذاق ہو رہی ہے۔ تو آج جو ہماری میٹنگ تھی جس میں شاہد عباسی صاحب شامل ہونا چاہ رہے تھے، اور جس کے اندر شاہد عباسی نے جیسے میں نے گزارش کی کہ 2 مرتبہ کوشش کری، کل بھی اور آج بھی، مگر وہ ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکے، اور ملک کا وزیر اعظم جو ہے، سابق وزیر اعظم، وہ ایئرپورٹ نہیں جا سکا تو وہ کراچی نہیں آ سکا۔ ملک کے دارالخلافے سے ملک کے سب سے بڑے شہر میں پاکستان کا سابق وزیر اعظم آج نہیں آ سکا، اور ادھر آپ کے سامنے نہیں بیٹھ سکا۔ اور دوپہر کو جو ہم نے میٹنگ کری تھی وہ اسی لیے میٹنگ کری تھی کہ سارے یہاں کے بڑے لوگ ہیں، جن میں جاوید جبار صاحب جیسے لوگ تھے، جن میں اور بڑے لوگ تھے، عارف احمد خان سابق فیڈرل سیکرٹری تھے، وہ تو شامل تھے، صلاح الدین صاحب اور میں تو تھے ہی، لیکن اور بھی بہت سارے علماء کرام تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، بزنس مین تھے، پروفیشنلز تھے، بینکرز تھے، ریٹائرڈ، کرنٹ، اور ہم سب یہ بیٹھ کر 2-2.5 گھنٹے تک یہ سوچتے رہے کہ ملک کو کس طرح آگے نکالیں، اور ہماری یہ سب کی یہ سوچ تھی کہ کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے، کوئی نہ کوئی حل لے کے آنا چاہیے، نیگوشیٹڈ۔ دیکھیے، یا تو یہ فیصلہ، کیونکہ اسمبلی جو ہے یہ ایک دم آپ نے مفلوج کر رکھی ہے، اپوزیشن نے بھی مفلوج کر رکھی ہے، لیکن معذرت کے ساتھ حکومت نے بھی مفلوج کر رکھی ہے۔ اسمبلی کے اندر کوئی ڈھنگ کی بات چیت نہیں ہوتی، کوئی ڈیبیٹ آپ کے مسئلوں پہ نہیں ہوتی، عوام کے مسئلوں پہ نہیں ہوتی۔ اسمبلی کو ایک ربڑ اسٹیمپ ہے، رات کے 12 بجے کوئی مسودہ آئے گا، آپ نے اس کو اسٹیمپ کرنا ہے اور بھیج دینا ہے۔ تو یا یہ فیصلے ملک کے جو ہیں وہ ملک کی سڑکوں پہ ہوں گے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مہذب ملک میں نہیں ہونے چاہیے، اور اس کا بہت نقصان ہوگا کیونکہ یہ ایک دن میں نہیں ہوتے، یا یہ ہم کو کہیں ٹیبل پہ بیٹھ کے کرنا پڑے گا، اور تمام سیاسی حریف کو، سیاسی اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا پڑے گا۔ شاہد عباسی صاحب کی اس ضمن میں دوسرے سیاسی لیڈران سے بات ہوئی ہے، میٹنگز ہوئی ہیں، ایک آدھ پہ میں بھی شامل تھا، ورنہ ان کی کل بھی پچھلے دن رہی ہیں، اور ہم ایک پریپیئر کر رہے ہیں کہ ایک گروپ بنائیں جس میں سیاستدان بھی شامل ہوں، دیگر بھی شامل ہوں، کہ جو تمام حریف کے پاس جائیں اور کہیں کہ یار کوئی نہ کوئی راستہ نکالو ملک کی خاطر، کیونکہ اس میں جو بڑا نقصان ہو رہا ہے وہ ملک کا ہو رہا ہے، بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے ملک کا۔ آپ یہ سوچئے کہ اس ملک میں جہاں پہ ہم ایس سی او کی میٹنگ کرنے سے 1 ہفتے پہلے یہ کر رہے ہوں، جب دوسرے ممالک کے صدور اور وزراء اعظم کے سیکیورٹی کے ریپرزینٹیٹو ادھر آ جاتے ہیں، جب یہاں پہ اسلام آباد کے اندر 2 دن سے موبائل فون بند ہوں، جو کراچی کے اندر آپ کا موبائل فون صحیح نہیں چل رہا، اور لاہور کے اندر آپ کسی کو فون نہیں کر پا رہے ہوں، اس ملک میں سرمایہ کاری کیسے آئے گی؟ اس ملک میں نوکری کیسے ملے گی؟ جب اس ملک کے اندر، آپ کے ملک کے اندر 40% غربت ہے، 39% غربت ہے، اور غربت بڑھ رہی ہے، خطۂ غربت کے نیچے لوگ رہ رہے ہیں، بچے بھوکے سو رہے ہیں، بے روزگاری پھیل رہی ہے، اور جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس سے آپ، جس کو تھوڑی سی تنخواہ زیادہ ملتی ہے، اس سے آپ 40% ٹیکس لیتے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ خرچے بے دریغی سے کر رہی ہے، چاہے وہ سندھ کی حکومت ہو جس نے 125 ویگو فارچونر خرید لی ہیں، یا ویگو خرید لی، یا پنجاب کی حکومت ہو جس نے 70 ابھی حال میں خریدی ہیں اربوں روپے کے پیسوں سے۔ اس ملک کے اندر آپ اگر سرمایہ کاری لائیں گے تو کیسے لا سکتے ہیں اگر اتنا سیاسی انتشار ہو؟ اور جب تک آپ کو سیاسی انتشار ختم نہیں کریں گے، جب تک آپ آپس میں نہیں بیٹھیں گے، جب تک آپ آپس میں بیٹھ کر کچھ طے نہیں کریں گے، ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ اور اگر ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، شہباز شریف صاحب کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ حکومت جو جس پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ مینڈیٹ نہیں ہے، اور یہ غلط بات ہے، اس کو بغیر مینڈیٹ کی حکومت پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، اور یہ ملک اس طرح آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اور مسلم لیگ کی پالیٹکس بھی اس پہ بچتی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹ کریں،
اور عمران خان صاحب کو بھی یہ سمجھنا پڑے گا کہ 18 کے اگر ان کو 24 کا الیکشن برا لگ رہا ہے، ان کو یہ لگ رہا ہے کہ 24 میں فوج نے کسی اور کی مدد کری آنے میں، تو تھوڑا سا اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھ لیں کہ 18 میں کس کی مدد کری تھی فوج نے آنے کی. کہ یہ کوئی دودھ میں نہائے ہوئے کوئی بھی سیاستدان نہیں ہے، یہ سب اس پاپی ہیں، پرانے پاپی ہیں. تو اب ان سب کو تھوڑا سا آپس میں بیٹھ کے کچھ نہ کچھ ملک کے حل نکالنا پڑے گا. نہیں تو جس ملک میں 40% غربت ہو، جس ملک میں مہنگائی بڑھ رہی ہو یا مہنگائی تیز ہو، اور جس ملک کے اندر ان امپلائمنٹ، بے روزگاری بڑھ رہی ہو اور بے روزگاری اتنی تیز ہو، وہاں کا مسئلہ اسمبلی کے اندر بات ہونی چاہیے قیمتوں کی، اسمبلی میں بات ہونی چاہیے نوکریوں کی، اسمبلی میں بات نہیں ہونی چاہیے کہ یہ فلاں امینڈمنٹ کر دو، فلاں کو ایکسٹینشن دے دو، فلاں کی بہت ضرورت ہے کہ یہ نہیں رہے گا قاضی تو پتہ نہیں کوئی کیا ہو جائے گا کہ یہی جج ہونا چاہیے یا یہ جسٹس ہونا چاہیے. تو یہ بات آپ کے سامنے رکھنی تھی، اور پھر اگر کوئی سوال ہو تو بتائیے. یہ آپ جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں. آپ ایک واضح موقف سے تیاری نہیں کر پاتے. آپ دونوں کو سمجھا رہے ہیں ناصر بن کے کہ انہوں نے جو ہے وہ 2018 میں الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ نے ان کو سپورٹ کیا تھا، وہ اپنے گریبان میں جا کے ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. 47 کے سارے وہ ہیں 45 کے، تو یہ بھی جعلی مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوئے. آپ کا اپنا کیا موقف ہے سر، یہ تو بتا دیں. میرا موقف یہی ہے بھائی کہ دیکھو یہ دونوں جعلی مینڈیٹ پہ، دونوں بھی جعلی مینڈیٹ پہ آیا تھا، یہ بھی جعلی مینڈیٹ پہ آیا ہے. نہیں دیکھیں سیدھی بات یہ ہے کہ جو سچائی ہے وہ بیان کر رہا ہوں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیے. کیا یہ مینڈیٹ ادھر سے لے لیتے شروع، کیا پی ٹی ایم کا مینڈیٹ ٹھیک ہے تو پھر کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے، پھر پی ٹی آئی کے سارے احتجاج غلط ہیں. اگر پی ٹی ایم کا مینڈیٹ غلط ہے تو پھر پی ٹی آئی کی بات میں وزن تو ہے نا. اگر آج قوم ان کے ساتھ نہیں ہے، آج عوام جو ہے وہ حکومت کے ساتھ نہیں ہے، اور عوام کی اکثریت نے اگر ان کو ووٹ نہیں دیا ہے تو کیا ان کا حق ہے حکومت میں کرنے کا؟ نہیں ہے. تو پھر جب کم از کم بیٹھ کے بات کرو. میں اس پہ ایک جواب دیتا ہوں، اب ایک سیکنڈ کا جواب دے دوں. عوام پاکستان اس وقت یہ کہتی ہے کہ اس مسئلے کا حل نکالو، اور اس مسئلے کا حل اگر آج ری الیکشن کرائیں گے نا اسی الیکشن کمیشن کے ساتھ اور اسی سیٹ اپ کے ساتھ. تو کراچی میں عوام پاکستان پارٹی کے رہنما مفتاح اسماعیل نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.